دیکھیے انسان کو چاہیے کہ وہ اس کے پاس وہ یہ سمجھے کہ میرے پاس وقت بالکل بھی نہیں. ایک عالم کے پاس کچھ لوگ پہنچے اور کہنے لگے کہ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ہمارے ساتھ کچھ بیٹھا کریں, کچھ گپ شپ کیا کریں, کوئی بات چیت ہو. ان عالم نے کہا کہ دیکھیے اس وقت تو میں 4 کاموں میں مشغول ہوں, 4 کاموں سے جب میں فراغت پا جاؤں گا تو پھر میں دیکھوں گا کہ آپ کے ساتھ گپ شپ کا مجھے کتنا ٹائم ملتا ہے. پہلا کام تو دیکھیے مجھے یہ درپیش ہے کہ ازل سے علم خدا میں یہ چیز ہے کہ فلاں شخص جنتی ہے, فلاں شخص دوزخی ہے. اب مجھے یہ فکر کھائے چلی جا رہی ہے کہ پتہ نہیں میرے متعلق کاتب تقدیر نے کیا چیز لکھی. دوسری چیز مجھے فکر یہ کھائی جا رہی ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے تو فرشتہ اس کے متعلق یہ کہتا ہے کہ پروردگارہ اس کو میں سعید لکھوں یا بدبخت. پتہ نہیں میرے متعلق پروردگار نے کیا ارشاد فرمایا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ جس وقت قبض روح ہوتی ہے اور فرشتہ قبض روح آ کر کرتا ہے تو اس وقت پروردگار سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ پروردگار اس کی روح کو میں وادی السلام میں رکھوں یا وادی برہوت میں, پتہ نہیں میرے متعلق کیا کہا گیا ہے. اور چوتھی چیز قیامت کی, میں اس فکر کے اندر ابھی مبتلا ہوں, اس کے اوپر ہماری بڑی تفصیل سے گفتگو آئے گی جب ہم قیامت کے موضوع پر گفتگو اسٹارٹ ہوگی. میدان قیامت کا پورا ایک منظر ہوگا آپ کے سامنے, وہ ہم پیش کریں گے مرحلے وار. اس وقت ایک چیز آئے گی, اس وقت ایک بہت ہی بڑا ایک ایسی چیز ہے کہ جس آیت نے عرفا کے دل ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, اے گناہگاروں نیکوکاروں کی صفوں سے الگ ہو جاؤ. اس وقت یہ والی جو کیفیت ہوگی, انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں کہ میں اس وقت اس صف سے علیحدہ ہونے والوں میں سے ہوں گا یا اس صف میں شامل رہنے والوں سے. جب یہ 4 چیزوں اور فکروں سے میں نجات پا لوں گا نا تو پھر آپ کے پاس گپ شپ کے لیے حاضر ہوں گا. تو یہی دیکھیے کہ یہ ساری چیزیں, ان فکروں کے ساتھ کسی بھی شخص کو کہاں اطمینان ہونا چاہیے. ہمیں تو باغ کی تکلیف سے معاف رکھو, جو پرانے ایک شاعر کا ایک شعر ہے, ہمیں تو باغ کی تکلیف سے معاف رکھو کہ سیر و گشت نہیں رسم اہل ماتم کی. باغ کی یعنی یہ سیر و تفریح کرنا اور لاؤبالی زندگی گزارنا, ابھی تک تو ہمیں جو خوف ایک آخرت کا ہے اور اپنی عاقبت کا ہے, اس کے تحت یہ ساری خوشیوں کے اندر مبتلا ہونا یہ ایک بے وقوفی, جبکہ پتہ ہی نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا انجام ہونے والا. شیخ شوستری جن کا میں اکثر حوالہ دیتا ہوں اور علم اخلاق کے اندر ان کا ایک بہت بڑا مقام تھا, وہ فرماتے تھے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میری زندگی کے آخری ایام بدترین ایام نہ ہوں اور میرے دل میں سوائے خدا کے کچھ اور باتیں بھی میرے دل کے اندر موجود ہیں. اصول کافی کے اندر ایک روایت ہے اور راوی ہیں ابو اسامہ. ابو اسامہ کہتے ہیں کہ میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر پہ تھا تو امام نے مجھ سے کہا ابو اسامہ کیا تمہارے پاس قرآن ہے؟ میں نے کہا جی ہاں مولا ہے. کہا اچھا ایسا کرو قرآن پڑھو. سفر میں ساتھ چل رہے ہیں گھوڑے پہ. کہا میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا. امام بہت زیادہ متاثر ہوئے. کہا ہے ابو اسامہ اپنے دل کی محافظت کرو. دن و رات کے اندر کتنے ہی اوقات مومن کے دل میں ایسے آتے ہیں, اوقات ایسے آتے ہیں کہ جب نہ اس کے دل میں ایمان ہوتا ہے اور نہ کفر ہوتا ہے. اے ابو اسامہ کیا کبھی تم اپنے دل کی طرف رجوع کرتے ہو اور اس میں کبھی دیکھتے ہو کہ کبھی نہ اس کے اندر یاد خدا ہوتی ہے, نہ کوئی ارادہ آخرت ہوتا ہے, نہ کوئی شوق بہشت ہوتا ہے. واقعی اگر آپ اپنے دل کو بھی ٹٹول کر دیکھیں تو بعض اوقات ہمارا دل بالکل خالی ہوتا ہے, کوئی چیز ہے ہی نہیں اس کے اندر. بلکہ کہنے لگے مولا کہ ابو اسامہ یہ بھی اکثر کبھی تم نے دیکھا ہوگا کہ تم کبھی یہ بھی نہیں جانتے کہ تمہارا دل کہاں ہے, تمہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ تم کدھر ہو اس وقت. تو کبھی ہم اپنے دلوں کے اندر دیکھتے ہیں, کبھی آپ کے اور ہمارے دلوں میں شاپنگ کا خیال ہوتا ہے, کبھی کسی ڈرامے کا خیال ہوتا ہے, کبھی کسی کاروبار کی چیز کا خیال ہوتا ہے, کبھی کسی رشتہ دار کی بات ہوتی ہے, تو کبھی کوئی لڑائی کی بات ہوتی ہے. تو مولا ابو اسامہ گھبرا گئے. مولا میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, میں تو پورے کا پورا غفلت میں ہوں, میں کیا کروں؟ امام نے کہا کہ اے ابو اسامہ میں جانتا ہوں. دیکھو کبھی دل جو ہے نا ایک پرانے کپڑے کی مانند ہوتا ہے, بوسیدہ کپڑا, کل خرقت البالیہ,
بالکل ایک بوسیدہ کپڑا جو ایک اشارے سے پارا پارا ہو جاتا. علامہ مجلسی نے باقاعدہ لکھا ہے کہ امام نے یہ پرانے کپڑے سے جو تشبیہ دی ہے کہ پرانا کپڑا بوسیدہ کپڑا کتنی جلدی پارا پارا ہو جاتا ہے بنسبت ایک نئے کپڑے کے. تو امام نے جو ایک تشبیہ دی ہے بڑی بلیغ تشبیہ ہے اس کے اندر کہ کل خرقت البالیہ، بالکل ایک پرانے کپڑے کی طرح تمہارا دل ہو جاتا ہے کبھی جو ایک وسوسے سے پارا پارا ہو سکتا. اے ابو اسامہ اپنے دل کی فکر کرو، اپنے دل کی محافظت کرو. جب کبھی تم کبھی کسی راہ کے اوپر چل رہے ہو تو سوچو کہ یہی تمہارا جسم اس زمین کے اندر دفن ہو جائے گا. کبھی کسی گھر سے انتقال کی کوئی صدا بلند ہو تو یہ سوچو کہ کبھی تمہارے لیے بھی ایسی صدا بلند ہوگی. اور جب کسی مجلس ترہیم کسی کی دیکھو تو سوچو تمہارے متعلق بھی ایسا ہی ہوگا. جب کسی جگہ تم کہیں سے گزرو، کہیں کوئی فاتحہ خوانی کا اعلان سنو تو اس کے اندر بھی تم دیکھو گے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ تمہارے لیے بھی اسی قسم کا اعلان کیا جا رہا ہوگا. تو بہرحال ہر وقت انسان اپنی موت کو یاد رکھے، اور ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو یاد رکھنے کے معنی یہ ہیں کہ اس راہ کے اوپر مسلسل قدم آگے بڑھاتا رہے اور دنیا کی چیزوں کو بہت زیادہ اہمیت نہ دے، اپنی مکمل آخرت کو بنانے کی فکر کرتا رہے. دنیا تھوڑی بہت اگر کم بھی ہو جائے تو کوئی پرواہ کی بات نہیں. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله